روزانہ خبریں بھی سن رہے ہیں، حالات بھی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر مسلمان ہم کس طرح بستی میں جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہر بار کہتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ میری امت ایک وقت ہوگی سمندر کے مافی، تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ سمندر کے تو کنارے نہیں ہوتے، اتنی بڑی امت ہوگی؟ آپ نے مطلب پوری دنیا میں ہمارا جھنڈا ہوگا، آپ نے کہا سمندر کے مافی ہوں گے مگر ان کی حیثیت سمندر میں بہنے والے پلٹ کر دیتے۔ آج مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے؟ پیسہ۔ پیسہ کیا ہے؟ کوڑا جو ساتھ نہیں جا سکتا۔ مسلمان 58 کنٹری سب کے سب کس حالت میں پہنچے ہوئے؟ مال و متاع۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی بڑی امت ہوگی کہ سمندر کے مافی ہماری حیثیت ہوں گے مگر ان کی حیثیت سمندر میں بہنے والا کوڑا کرکٹ جیسی، کیوں؟ آپ نے کہا یہ بہرور ہے، یہ بہرور ہے، خود کی خودی میں رہے، ان کو پتہ نہیں ہوگا ان کے برابر میں کون بیٹھا ہے، ان کے دلوں سے میری محبت نکل جائے، یہ مال و متاع کے پیچھے لگ جائیں گے، لکھے ہوئے چیز پہ گواہی مانگیں گے۔ ایک وقت آئے گا یہ کہیں گے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آئے تھے یا اس دن آئے تھے؟ یہ بھی دیکھ آج کل یہ جھگڑا ہے، کوئی بات کہیں تو فوراً کہا جاتا ہے کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کس کی کتاب ہے؟ قرآن آسمان سے اترا، آپ نے ہم نے یا ہمارے آباء و اجداد نے یا ہمارے کسی اور صحابہ نے دیکھا ہے؟ حضور نے کہا ہے کہ اللہ نے مجھے کلام عطا کیا، اللہ نے مجھے کلام عطا کیا، وقتاً فوقتاً جبرائیل آ کے آپ کو بتاتے تھے یہ آئے گا۔ پورا قرآن ایک معجزہ یہ ہے جو آج کل جھگڑا چل رہا ہے، علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، یہ پورا قرآن علم غیب ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی ساری کہانی لکھی ہوئی ہے، اور آج تک جبرائیل کو کسی نے دیکھا نہیں۔ جبرائیل کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ صحابہ کا بیان لا کے حدیث سنا دے، کسی نے نہیں۔ حضور نے فرمایا جبرائیل آئے، یہ علم غیب ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی ساری کہانی قرآن میں بتا دی۔ دوسری بات آج کل جو جھگڑا ہو رہا ہے اور شروع سے ہوتا آ رہا ہے شرک کے اوپر، آپ کیا ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی بڑی امت ہوگی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ خاتم النبی، امت کا کیا حل؟ آپ نے کہا میرے امت میں اللہ کے ولی ہوں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء اور نبیوں جیسے پاور رکھیں گے۔ آج پورا برصغیر میں نہ کوئی صحابہ آئے نہ کوئی آئے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید توفیق شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، سرکار عالم بنا رہے تھے، کئی انبیاء اولیاء یہاں ہیں اور اسلام بھاڑ دیا۔ وہ حدیث سچی ہو، میرے اللہ کے جو ولی ہوں گے میری امت میں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء اور نبیوں جیسے پاور رکھیں گے۔ میری امت شرک نہیں کرے گی، اللہ کے ساتھ اللہ کو شریک نہیں کہہ رہا ہے، میری امت مال و متاع کے پیچھے دوڑ جائے، جو ہر بات میں بولتے ہیں شرک 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 کہتے ہیں شریک۔ کون بدتر مسلمان ہے جو شرک کرتا ہے؟ مرشد رہبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہنما ہے۔ بار بار یہ جگہ بھی 3 دن 4 دن پہلے میں نے ایسی کہا کیا پوچھتا ہوں بچوں سے کیا ایمان ہے تمہارا؟ بولا اللہ پہ ایمان ہے، میرا نہیں ہے۔
میں نے فلانا تاریخ کو یونیورسٹی میں ایک اسپیچ دی، اس میں یہی میں نے لوگوں سے پوچھا کیا ایمان ہے؟ بولے اللہ کا ایمان۔ میں نے تم میں کون کرسچن ہے؟ سامنے آ گیا، میں نے میں تمہارا ایمان کیا ہے؟ بولا گاڈ کیا ہے؟ گاڈ ایک ہے میرا ایمان۔ میں نے گاڈ کو اردو میں کہو، بولا خدا پہ ایمان ہے۔ میں نے تم کافر کہتے ہو؟ ہاں بھائی، میں نے یہاں یہودی تو نہیں ہے، ورنہ وہ بھی کہے گا اللہ ایک ہے، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں۔ ہندو سے ہندو ہے، میں نے تمہارا کیا ایمان ہے؟ بولا ایشور پہ ایمان ہے، ایشور ایک ہے۔ میں نے اردو میں کیا بولو؟ بولا خدا بولتا۔ میں نے کافر بولتے ہیں، پانی نہیں پئیں گے، ساتھ نہیں بنیں گے، یہ ہندو ہے، کرسچن ہے، کافر ہے، وہ بھی اللہ کو مان رہا، تم بھی اللہ کو مان رہا۔ یہودیوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس خدا کو تم مانتے ہو اس کو ہم مانتے ہیں، تم جیسے بولو کریں گے، دولت لو، حکمرانی لو، سب کچھ لو، بس اپنے آپ کو خاتم النبی نہ کہو۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ ایک ہاتھ میں سورج، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، تب بھی کہوں گا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ صحابہ کہ حضور یہودی اپنے راہبوں کو لے کے توریت پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور اللہ اکبر کا نعرہ مارا ہے، ہمارے تلوار نہیں ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تم جنگ کس کے لیے لڑ رہے؟ جی حضرت، جنگ کس کے لیے لڑ؟ جنگ رسالت کی ہوئی، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں رسالت کی ہوئی ہیں، اللہ کے نام پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ تو اللہ کو تو سب مانتے ہیں، اللہ سے کسی کو جنگ رسالت کی تھی، میرے رسول خاتم النبی۔ یہودی کہتا تھا نہیں موسیٰ ہمارا نبی ہے، اسی پہ جنگیں ہوئی نا ساری۔ میں نے کہا ایمان اللہ ہے تو سب ایک بھائی ہو گئے۔ اللہ ایمان نہیں، اللہ یقین ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ وہ کسی واحد لا شریک ہے۔ یہ یقین ہے، ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ خاتم النبی ہیں، جو آپ نے کہا سچ کہا۔ آپ نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے، سچ کہا۔ آپ نے کہا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل یہ اللہ کے فرشتے ہیں، جو آپ نے کہا سچ کہا۔ اس سے پہلے بھی ساری کتابوں میں کہا، مگر ہم کہتے ہیں جو حضور نے کہا سچ ہے، اس لیے کہ ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آج سارے گزرے ہوئے آئے ہوئے نبیوں پہ بھی، مگر وہ آگے جا چکے ہیں، اب وہ نبی نہیں، نبی تھے۔ یہ ایمان رسول اللہ ہے اور اللہ یقین ہے، اللہ یقین ہے کہ واحد لا شریک، اس کو ملائیے۔ اور حضور سردار ہے ہمارے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہنما ہے۔ یہ پیر و مرشد بزرگ یہ رہبر ہوتے ہیں، جو راستہ بتا دیتے ہیں، ایسے چلو گے تو آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ اور ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالیے، آنے والا وقت بہت جلدی، بہت ٹائم، بہت کٹیں گے مسلمان، بہت کٹ جائیں گے، پھر جا کے جھنڈا بلند ہوگا۔ ہم خود غرض اپنے آپ میں رہتے ہیں، سمندر کے ماتک ہیں، مگر حیثیت کوڑے کرکٹ جیسی ہو گئی ہے۔ ابھی جمعے کی دن کوئی صاحب مولوی صاحب نے خطبہ ذرا آواز لمبا کر دیا، بولے حضرت آپ تو مسجد سے اٹھیں گے حجرے میں جائیں گے، ہمیں تو گھر پہنچنا تھوڑی، ہمیں آفس جانا ہے، ٹائم نکل جائے گا ذرا مختصر۔ ہفتے میں ایک دن آتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، وہ بھی جلدی ہوتی ہے۔ سب کچھ لوگ تائید کر رہے ہیں، ہاں مولوی صاحب سورہ آل عمران پڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے تھے، روک دیا گیا، اچھا معذرت چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب نے امامت خطبہ پڑھا، امامت ہو گئی، سب سے پہلے فرض پڑھتے ہی بھاگے، سب دیکھ رہے تھے، ہم بھی دیکھ رہے تھے، میں بھی تھا، نماز پڑھ لیا، سلام پڑھ کے سنت پڑھ کے فارغ ہوئے تو باہر دیکھا ہجوم لگا ہوا، جا کے دیکھا وہ حضرت گرے رہے۔ اللہ ہے تو رہے گا، اس کا قانون ہے، اس کا پاور بھی ہے، ہر چیز پہ اس کی پاور ہے۔ صبح ہوگی تمہاری نہیں، ہوگی میری نہیں، اس کو معلوم ہے، پلاننگ اس کی اپنی ہے، ہماری پلاننگ دھری رہتی ہے۔
لوگ جمع ہوئے، ایک صاحب نے موبائل نکالا، فون کیا ان کے بیٹے کو، اٹھا لیا، یہ آپ کے والد کے موبائل، وہ آپ مسجد میں گرے ہوئے، دوڑ کے سب آگے، وہ قریب میں رہتے تھے 13 نمبر آئے، اٹھائے ان کو لے کے ہاسپٹل میں، اس کو لڑکے کو دیکھ رہا تھا کہ دوبارہ ملاقات کروں گا، جاتا رہا 3-4 مہینے بعد ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ آپ کے والد جو تھے کیسے ہیں؟ بولا گھر میں نے کیا ہے؟ بولا کوما میں نے 3 مہینے کے بعد آیا۔ بولا ہاں میں ان کو پہلے 1 مہینہ ہاسپٹل میں رکھا، سنتے ہیں آنسو ٹپکتا ہے، نالی کے تھرو اب کھانا جاتا ہے، سانس لیتے ہیں، بول نہیں سکتے، کوما میں زندہ رکھا کا وقت کا مالک میں ہوں، میرے ہاتھ میں بات ہے، ہم بہت جلدی ہوں، میرے پاس میں آئیں گے، شاید بھائی ذرا دعا کر دیجیے، بتا دیجیے کیا دعا کروں، جانا ہے، میں بھی ہنس رہا ہوں، میں تو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں نے فارغ ہوں، اور مجھ سے لے لو، اس نے بٹھایا ہے، معاش کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، اس کی رحمت بڑھ رہی ہے لوگوں، مگر وقت اس کے پاس ہے، نہ میرے پاس نہ آپ کے پاس، کسی کے پاس۔ کچھ صاحب آپ کے سامنے ابھی ایک قوال صاحب بیمار پڑے، ان کے منہ میں جمع ٹانگی زخم ہوا، اللہ میاں کے پاس، اس کے 8-9 دن کے بعد وہ ماہر علی اس کے پیٹ میں تکلیف اٹھو بھی چلے، اور بھائی کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ابھی ایک صاحبہ کا فون ہے، طبیعت بہت بوجھل رہتی ہے، بہت طبیعت خراب ہے، پیٹ میں درد ہے، میں نے کہا آجائیے دعا کرتا ہوں، اور یہ دعا پڑھا کیجیے، اور پانی میں دم کر کے پیجیے، اور پانی بلا لی، صبح بیٹی کا فون ہے، امی کا درد وقت ہمارے وقت صرف اس کے پاس ہے، اپنے وقت کو بانٹیے، ناراض مت ہوئیے، فوراً ہمارے مزاج کے خلاف جو بات ہو جائے ناراض ہو جائے، ہم بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی سب سے ناپسندیدہ چیز ایک دوسرے کے لیے بغض رکھنا۔ میں آن لائن یہ بات کہہ رہا ہوں، بغض رکھنا چھوڑ دیجئے، یہ 2022 ہے، 23 کے بعد کہانی دوسری ہوگی دنیا کی۔ بغض مت رکھیے، کیا پتا کندھا دینے کے لیے بندے ہی نہ ہو، بغض مت رکھیے، آپس میں بھائی چارگی محبت رکھیے، کون کس وقت کس کے کام آ جائے۔ آپ نے آپ کو بھی کہہ کہ اے اللہ مجھے اپنے بندوں کا کفیل، ہم مانگتے ہیں نا پیسے، ضروریات، زندگی، جاب، کاروبار، میں کہتا ہوں مانگا کرو، اے اللہ اپنے بندوں کا کفیل۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے اسٹیٹ بینک کے پاس جاؤ گے چیک لے کے کہ کیش کر دو، اسٹیٹ بینک بھگا دے گا، کہے گا برانچ میں جاؤ، میں بینک کھولتا ہوں۔ وہ مالک اس ذات کائنات ہے، ہم کیا بولتے ہیں، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کو پتا ہے کون سے اکاؤنٹ کہاں ہے، کس کے تھرو اکاؤنٹ کھلا ہے، کب کتنا پیسہ گر رہا ہے، اسے سب ریکارڈ ہے۔ وہ مالک اسٹیٹ بینک جو ہے کائنات کا، اس سے مانگا کریے کفالت، اے پروردگار اپنے بندوں کا کفیل بنا، سخی اور غنی بھی کرنا، اس لیے کہ تو جو مجھے مال دے میں اسے اپنا سرمایہ نہ سکوں، میں تیرے بندے کا مال سکوں، میں بانٹنے والا بنا۔ ہمیشہ دعا کرتے اے اللہ اپنے بندوں کا کفیل بنا، اے اللہ بانٹنے والا بنا۔ تو اللہ نے کفالت دے دی آپ کو کہ ہمارے دولت کو دے، اور وہ چاہے موچی کو بادشاہ بنا دے، چاہے چرواہے کو بنا دے، اور چاہے بادشاہ کو چرواہا بنا دے۔ تیمور لنگ چرواہ موچی، اس کو بادشاہ بنا دیا، شہنشاہ ایران کو درگو کر دیا، تو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ کسی کو سوری پہ لٹکا دیا، کسی کو تخت پہ لا کے بیٹھا دیا۔ یہ چیزیں عارضی ہیں۔ ابھی قرآن لڑ رہے ہیں سیٹ کے لیے، کروڑ روپے لے لو، یہود و نصارہ کے پیسے آ رہے ہیں۔ اللہ کا خوف کریں، اسے کیا جواب دیں گے؟ ہمارے سامنے کتنے حکمران چلے گئے جو قبروں میں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آرام سے سب سے پرشش ہوتی ہے، جتنا مرتبہ بڑھا دیا جائے گا ایک ایک چیز کی۔ جتنے ہم اگر کسی کا مال کھا لے تو دل میں تھوڑے دیر کے لیے خوف آتا ہے، جیسے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ خوف لا تھوڑا تھا، یہ ایمان کا جز ہے، اور ہم بے حس ہو جائیں تو تھوڑے کے بعد بھی بہت آنے لگتا ہے۔
وہ تو اور دیتا ہوں، لو یہ بھی کھاؤ، اس کا بھی کھاؤ، اس کا بھی کھاؤ، اور پھر آ جانا میرے پاس، کوشش ہوگی مسلمان جنت میں جائے گا، بالکل جائے گا، کوشش ہوگی، رگڑ دیے جاؤ گے، اور جب زیادہ رگڑ دیے جاؤ تو تمہیں خنزیر کی شکل سے فرشتے بھگاتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ اس کا بھی انصاف ایک ہے، اپنے محبوب سے وعدہ کیا کہ تمہاری محبت جس کے دلوں میں رہے گی، تمہاری میری تو پورے کائنات میں میرے اربوں فرشتے ہیں جو میرے ذکر کرتے ہیں، تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، جسے میں نے بھیجا اپنا بنا اس کے وفادار بنا، اور جو اس نے قانون بنا دیا شریعت اس پہ چلنے کی کوشش کرو اور سمیٹو اپنے آپ کو، پرشش ہوگی، پرشش ہوگی، سب کی ہوگی، چاہے وہ توانگر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ غنی ہو، سب جو جس لائن پہ چل پڑا اور اپنے آپ کو اس مالک کے سامنے کھڑا ہے، میں تیرا تو میرا، میں تیرا تو میرا، میں تجھ سے مانگتا ہوں، تو ہی دینے والا، اپنے محبوب کی طفیل عطا کر، اس لیے کہ میں نے ایمان اس پہ رکھا ہے، مجھے دین اور دنیا میں سرخرو کر، اللہ دعا آئے نہیں جانی، مضبوط رہیے، شیر گردت بنانا اپنے دل سے فیصلہ، پہلی محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا سے زیادہ کہ آپ کے طفیل اللہ نے ہمیں ایمان عطا کرنا، ہم مسلمان کہلائے، ہم حق ادا کریں، پھر باقی باتیں، باقی چیزیں کرٹیسائز مت، کسی کے ٹوپے مت، یہ دو چیزوں کا خیال ہے، کون کہاں سے کھا رہا ہے وہ جواب دے، آپ تو میں مت رہی، کہاں سے لایا، یہ گاڑی کہاں سے آ گئی، یہ گھر بڑا ہو گیا، اس کے بچے بڑے اسکول میں پڑھ رہے، خدا کے لیے اس چیز سے دور ہو جائیے، رگڑ دیے جائیں گے حضرت، مت تونے رہیے، حسد مت کیجیے، یہود و نصرہ حسد کرتے تھے مسلمانوں سے، آج تو مسلمان سے حسد کرنے لگے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان میں رکھے، حضور کی محبت اور چاہت عطا فرمائے اور اپنی خاص رحمت اور برکت عطا فرمائے، ہماری روح کی پاکیزگی اور دماغ کی پاکیزگی عطا فرمائے۔ وقت مختصر ہے، دعا کرتا ہوں، اللہ خیر، بہت شکریہ، اللہ